اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دو مضامین کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک تلاوت قرآن مجید کے آداب اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلا ہمارا مضامین ہوگا تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ لوگ تلاوت شروع کرو، قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرو۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھ لو۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کرو، البتہ یہ خیال رکھو کہ بلند آواز کسی کے آرام یا کام میں خلل نہ ڈالے۔ سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرو۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب آنا چاہیے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی سے سنو۔ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرو تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگو۔ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، اپنے مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب ہم بات کریں گے آپ سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سورۃ مریم ایک مکی سورت ہے، اس کی 98 آیات ہیں، یعنی 98۔ سورۃ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر بہت ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک نیک خاتون تھی۔ یہ حضرت عمران کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کے لیے انہیں بیت المقدس میں داخل کیا، جہاں ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اللہ کے نام پر نظر کیا اور اللہ نے ان کو بہترین، چنا ہوا اور نیک بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی بیت المقدس میں بسر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا بنایا۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اللہ کے حکم پہ عمل کرتی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور پاک دامن بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا کی، اور پھر یہ اس قوم نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے ان لوگ کا سامنا کرتی رہیں اور ان لوگ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک بنایا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، پھر ان کی قوم کو ہدایت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات بھی دکھائے کہ وہ اندھے کو صحت یاب کرتے، مردے کو زندہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے تیار شدہ کھانا اتارتے، اور بہت سے کھانے کے معجزات تھے۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت سے بہتان لگائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبوت دی ہے اور مجھے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر انجیل بھی نازل کی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس کے علاوہ سورۃ مریم میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ نہ جانے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا سمجھ بیٹھے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور شریک نہیں۔ اور پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سورت کس زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مشرکین مکہ کے مسلمانوں پر ظلم کرتے وقت نازل ہوئی۔ حبشہ، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا۔ مقام کرما میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا۔ پھر اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے حالات میں تو مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ تو پہنچ گئے، لیکن مقام کرما کے کافروں سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہے۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہوگی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں بہت دفعہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس میں سورۃ مریم میں بھی ایک آیت میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 36 یعنی 36، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ بے شک میرا اللہ تمہارا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے۔ کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان بھی ہوئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم نے آج سورۃ مریم سے یہ سیکھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک حدیث نبی بھی سنائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، ان میں حضرت عیسیٰ بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔